سورج کی روشنی دھیرے دھیرے افق سے پھوٹنے لگی تھی۔ ملگیا سا اندھیرا اب بھی موجود تھا۔ چڑیاں چہچہا کر صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ پودوں میں لگے پھول دھیرے سے کھلنے لگے تھے۔ چار سو پہلے سرسوں کے کھیت، دور دور بنے کچی مٹی کے مکان اور ان مکانوں سے اٹھتا دھواں وہاں دن شروع ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ گلابی آنچل اوڑھے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں بھاگتی ہوئی پگڈنڈی پر قدم لڑکھڑانے سے بچانے کو کبھی کبھی ہاتھوں کو ہوا میں اونچا کر کے اپنا توازن برقرار کر رہی تھی۔ میرب رک پیچھے سے اس کے پیچھے دوڑتا وہ لڑکا اسے مزید تیزی سے بھاگنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ میں نہیں رکنے والی، خبیث انسان، وہ بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں سمیت بولی۔ سن میرب، میری بات تو سن لے، اس نے اس کے پیچھے بھاگتے کہا۔ میں نہیں رکوں گی، اتنی پاگل تھوڑی ہوں، اس نے سلگ کر کہتے جیسے ہی قدم سڑک پر رکھے اس کا پیر مڑا اور وہ گری، پر ہمت کر کے وہ دوبارہ اٹھی تھی۔ اونچی نیچی سڑک پہ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ اب اس کے پیچھے نہیں تھا۔ بھاگنا اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یکدم اس کا نازک وجود جیسے کسی فولادی وجود سے ٹکرایا۔ ڈر و خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے چیخنے پہ مقابل کے چہرے پہ شکنوں کا جال بچھا تھا۔ چیخو مت، اس نے اسے خود سے دور جھٹک کر کہا۔ جی معافی، اس نے سر پہ آنچل درست کر کے سائڈ سے نکل جانا چاہا کہ مقابل کی آواز پہ وہ رکی۔ اتنی صبح تن تنہا اکیلی عورت کھیتوں سے نکل کر بھاگتی ہوئی آ رہی ہو۔ لڑکی کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے کرک لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے میرب کے تو سر پہ لگی اور تلوں پہ پوچھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے سلگ کر اس کے مقابل آتے کہا۔ وہی جو تم کر کے آ رہی ہو، وہی سرد بے تاثر لہجہ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میرب نے مقابل کھڑے شخص کو جلتی آنکھوں سے گھورا۔ اس گاؤں کا اگلا سردار، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ گاؤں کے اگلے سردار ہیں تو سرداروں والی حرکتیں کریں، ایسی گری ہوئی باتیں اکثر شخصیت بھی گرا دیتی ہیں، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ بہروز چودھری کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تھیں۔ وہ تو اس لڑکی کو کوئی عام لڑکی سمجھ رہے تھے، پر شاید یہ عام دکھنے والی لڑکی بے حد خاص انداز و اطوار رکھتی تھی، جس کا اندازہ انہیں بخوبی ہو چکا تھا۔ بہت خوب، اس نے آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے کہا۔ اس نے اس کی بات پہ آنکھیں گھمائیں، قدم ایک بار پھر آگے بڑھانے چاہے کہ اس کی آواز سن کر رکی۔ دن کا اجالا بھی مکمل نہیں نکلا اور تم جوان جہاں لڑکی گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہو، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپ لینے اماں نے بھیجا تھا، وہ تنگ کر بولتی واپس اس کے مقابل آئی، ہاتھ میں پکڑے آپلوں کا تھیلا اس کی آنکھوں کے پاس لے جا کر لہرایا۔ کیا تمہاری اماں کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حسین ہو، جوان ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اسے بغور تکتے ہوئے بولا۔ تو غصے سے اس کے نتنے پھول گئے اور وہ بنا مزید کچھ کہے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ زمینوں پر چلتا جھگڑا دو سرداروں کا تھا، پر ان کے ساتھ جمع ہوئے لوگ بنا اپنے کسی مفاد کے محض تفریح کا سامان کرنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پسندیدہ سرداروں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے۔ دونوں اطراف ایک دوسرے پر بندوقیں تانے کھڑے وہ تمام لوگ محض تفریح کا سامان کر رہے تھے، پر کون جانتا تھا کہ کب نہ جانے کیسے تفریح کا سامان کرتے، کیسے یہاں ماتم کا سماں بن جانا تھا۔ ایک ہفتے سے زمین پر چلتا جھگڑا عروج پر تھا، اور کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ چودھری مرزا حسین کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ یکدم جنگ نے زور پکڑا، معاملہ گرم ہوا اور سب کی بندوقیں ایک دوسرے پر تن گئیں۔ مخالف پارٹی سے ایک بندہ سامنے نکل کر آیا، چودھری افراسیاب، جو کہ 16-17 سالہ نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے مخالف پارٹی کے ایک شخص کو بندوق تانے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو یکدم ڈر کر بھاگا، پر وہ شخص نہ رکا۔
اس نے اس کے کندھے پہ گولی چلائی۔ گولی سیدھا کندھے پہ لگی۔ وہ 9 عمر لڑکا تڑپ کر نیچے بیٹھا۔ بندوق تھامے کھڑے بندے نے ایک اور گولی سیدھا اس کے سینے پہ دل کے مقام پہ اتاری تو یکدم وہ غش کھا کر زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ چودھری بہروز کی نظر جیسے ہی اس کے وجود پر پڑی، وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا، پر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے۔ چودھری بہروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ پاگلوں کی طرح وہ اسے اسپتال کے لیے لے کر بھاگا تھا، پر اسپتال پہنچنے تک وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ چودھریوں کی حویلی پہ مانو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مخالف پارٹی کے تمام لوگ بھاگ چکے تھے۔ وہ تمام مرد علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ رہ گئی تھی تو محض ان کی عورتیں۔ جس شخص نے گولی چلائی تھی، اس شخص کو سب لوگ جانتے تھے۔ وہ ان کے گاؤں کا ہی تو بندہ تھا، حیات عالم۔ ایک عام کسان تھا، پر ایک عام سے کسان کی ایک جرأت اسے کتنی بھاری پڑنے والی تھی، شاید اس بات سے وہ کسان بے خبر تھا۔ وہی ہوا جو ایسے علاقوں میں ہوتا تھا۔ پولیس آئی، اپنے علاقے کا معاملہ کہہ کر انہیں چلتا کر دیا، اور پھر جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگے میں حیات عالم کی بیوی کو بلایا گیا۔ جرگے میں پیسوں یا پھر ونی خون بہا کو رکھا گیا، جس میں سے چودھریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے بھائی اتنا ازراں تھوڑی تھا کہ اس کا قتل چند نوٹوں کے واسطے معاف کر دیتے۔ خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرب حیات عالم کو ونی کر دیا گیا۔ میرب حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا، اور پھر ایک بار وہی خون بہا کی داستان شروع ہو گئی، جو شاید ان جاگیرداروں کے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹی سفید دوپٹے کے حالے میں پرشفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرب، اس نے دھیرے سے کہا۔ بڑا پیارا نام ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ شنو، اماں جی نے شنو کا آواز لگائی جو کسی بوتل کے جن کی مانند وارد ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا۔ اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے شنو کو دیکھ کے اسی نرم لہجے میں کہا۔ جی اماں جی، سعادت مندی کی حدود پار کرتے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، اور وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے دیوان پر جا بیٹھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، نہیں تو وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی، پر ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی اس سے نرمی کا برتاؤ کرتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ یکدم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں اتنے سکون سے سونے کی؟ ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے سکون سے تو میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا، اس پہ جھکا غصے سے چیخ رہا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر یکدم خوف آیا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا کہ اس کے اگلے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کو میں جانتا ہوں، تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ وہ تو مانو اس کے کانوں میں سیسا ڈیل گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکش لہجے میں کہتی اسے مزید سلگا گئی تھی۔ جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہے ہمت، اور تم کون ہوتی ہو مجھے میری ہمت کا بتانے والی؟ غلام ہو تم، ہماری ونی ہو تم، تمہاری اتنی لمبی زبان مشکل میں ڈال دے گی تمہیں۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچتا حقارت سے بولا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گی،
تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئے تھے۔ وہ اس کی ہمت دیکھ کر تمسخر سے ہنسا تھا۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی دو دو کوڑی کی عورتیں۔ وہ اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچتا نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ دیکھی ہوں گی، پر میرا بھائیات نہیں ہوگی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ زبان کو لگام دو اپنی۔ اس نے اس کے چہرے پہ اپنی 5 انگلیاں چھاپ دی۔ میرب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ نہیں دوں گی۔ ضدی تو وہ بھی صدا کی تھی۔ اگر اس زبان کو لگام نہ دی نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اسے گردن سے دبوچتا بولا۔ اگر میں نے غلط کو غلط نہ کہا نا، خاموشی سے ظلم سہتی رہی تو اور بھی پچھتاوا ہوگا۔ وہ بامشکل بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اب تو اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی کہ مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا اور اس کی قربت میرب حیات کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ وہ بے حد تھک چکی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پر اچانک اس شخص کا آ کر اسے ایسا اٹھانا اس کے تمام حواس جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا تھا۔ میرب کو اپنا سر دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جو تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا وہ اس کے حواس جھنجھنا گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر آئی۔ حویلی میں ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی ہوئی حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برآمدے میں آئی تھی۔ اماں جان وہیں بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر سلام کرتی تخت پر بیٹھی تو وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آرام کر کے اب کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی، پر سر میں درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں کہتی۔ اماں جان کو بڑی پیاری لگی تھی۔ شنو، جا کر بچی کے لیے کھانا لا اور پھر اچھی سی چائے چڑھا دینا ہم دونوں کے لیے۔ اور تم آؤ ادھر، دم ڈال دوں، ابھی غائب ہو جائے گا سر درد۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ وہ ذرا سی کھسک کر اماں کے پاس ہوئی۔ اماں نے دم ڈالنا شروع کیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اماں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جانتی ہوں، بہروز آیا تھا اور شاید اس نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہو، پر تم صبر سے کام لینا، دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ اماں نے اس کے سر کو دباتے کہا۔ دم شاید وہ ڈال چکے تھے۔ اماں جی، ہر چیز پہ ہم عورتیں ہی کیوں صبر کریں؟ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اگر صبر نہیں کرو گی تو کبھی خوشیاں نہیں آ پائیں گی تمہارے قریب۔ تم جانتی ہو، سکھ ہمیشہ ڈیر و آزمائش کے بعد ملتا ہے، پھر چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میرب نے جھٹ آنکھیں کھول کر انہیں تکا۔ پر میں نے مرد کو آزمائشوں میں گھرا نہیں دیکھا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پگلی، یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے، یہ اس کی بھی تو آزمائش ہے۔ اس نے اپنا بھائی کھویا ہے۔ یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے نا، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور سب سے بڑی بات، تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پہ سمجھ جاؤ۔ انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ میرے صبر کے آگے ہار جائے گا؟ اس نے انہیں تکتے نرمی سے پوچھا۔ میں ضمانت ہوں، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ مجھے لگتا تو نہیں، پر پھر بھی کوشش کروں گی، اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی ہوتا ہے، پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ نرمی سے بولے۔ صحیح، میں صبر کروں گی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شنو اس کے لیے کھانا لائی۔ اس نے کھانا کھایا
اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ چائے لے کر آئے۔ اس نے اور اماں نے چائے پی، پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی۔ پھر وہ دیر اماں جی کے ساتھ ہی رہی اور رات 8 بجے اماں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ من بھر کے ہوتے ہوئے قدم لیے کمرے میں جیسے ہی گھسی، وہ سامنے بیڈ پہ ایک شان سے پڑا نہ جانے کس سے موبائل فون کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے کال کاٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کے اس کے پیر کانپنے لگے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو؟ کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو؟ یہاں آؤ۔ اس نے سرد بے تاثر لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کو کہا۔ جی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسے ہی اس کے پاس آئی، اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پہ گرا دیا۔ وہ یکدم اس کی آغوش میں آ گری تھی۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا؟ خوف سے اس کے پیر کانپ اٹھے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ یکدم وہ کروٹ لے کر اس کے اوپر مکمل طور پر جھکا۔ راہ فرار ممکن نہیں۔ اس نے سخت انگلیاں اس کے چہرے پہ پھیرتے کہا۔ میرب کا سانس اٹکا تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے دیکھ کے تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے۔ وہ تمکچر سے گویا ہوئی۔ ہاں، تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل پل میں پگھلانے کا۔ اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا۔ میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرنے لگی کہ وہ یکدم اس پہ مزید حاوی ہوا تھا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑے پڑے تھے۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں کروں گا، اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز، یہ کانفیڈنس تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اپنے لہجے میں ڈیر و نفرت سموئے گویا ہوا۔ بیوی ہوں آپ کی، عزت کی مستحق ہوں، نم لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، اتنی ہی عزت دار ہو اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن ان کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر غرایا۔ میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپلے لینے گئی تھی، وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنے کس عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی؟ اب کہ اس کا لہجہ حد سے زیادہ تہذیب آمیز تھا۔ دور ہٹیں، وہ یکدم اسے دھکا دے کر اٹھی تھی۔ وہ بھیگی بلی سے یکدم خونخوار شیرنی بن گئی تھی۔ وہ اس کے خونخوار ہونے پر تمکچر سے ہنسا تھا۔ جس میں خامی ہو وہ یوں ہی بھڑکتا ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ ہوتا ہوا طنزاً ہنسا تھا۔ آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہوئی ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ حقارت سے کہتی اسے سلگا گئی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے کہا۔ مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پہ لاتعداد تیوریاں سجائے کہتی لیٹنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ سن کر اس نے اسے دیکھا۔ یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کر لو۔ وہ بدتمیزی کی تمام حدود پار کر گیا تھا۔ میں تو یہیں سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی، وہ جیسے سلگے۔ اچھا، بیوی ہو، ٹھیک ہے، پھر میرے حقوق ادا کرو، اس نے اسے ستانے کو کہا۔ یہ سوچنا بھی مت ایسا کچھ، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر و نفرت و حقارت لیے بھڑکی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شاید تم نے ابھی ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں۔ میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، اور جو رکھتا ہے نا میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی تھی۔
اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا، پر ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پہ ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا۔ اور پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا، پر ایسے نہیں۔ بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اس سے الگ کیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اچھی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کی پلے لسٹ چیک کریں، وہاں تمام مکمل ناولز کے پارٹس موجود ہیں۔